جو ایجنڈا محترم نواز بکر صاحب یا جو پروگرام تمام پاکستانی جمہوریت پارٹیوں کو متحد کرنے کے لیے آپ کو پیش کیا گیا، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ باقی جو کچھ محترم امام صاحب نے عرض کیا 100% میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خطے میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل بڑے ہیں اور بڑے چٹوٹے ہیں، کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے، انکلوڈنگ آرمی چیف شہباز نواز شریف، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ وقت حکمرانی کا نہیں ہے کہ ہم حکمرانی پہ لڑیں ایک دوسرے سے، یہ وقت ملک کو اکٹھا کرنے کا ہے۔ میں بھی نجومی نہیں ہوں، ایران کا وزیر خارجہ آپ کے پاس کسی اور بات کے لیے آ رہا ہے۔ جو کچھ حوثیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے خطے میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے تھوڑی سی لغزش کی ہم سب کچھ آ جائیں گے۔ باقی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہر آدمی جنرل رومیل بنا ہوا ہے، رومیل عیدل کا جنرل، جس کو دیکھو ہم شبدوں میں استعمال کریں گے، پاگل کے بچے ہو، تو پاگل ہے کیا؟ یہ بچوں کا کھیل ہے۔ جو بھی اٹھتا ہے تھارڑ بھائی اپنا وزیر خارجہ نیچے جنگ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ بابا یہ وقت کول مائنڈڈ سوچنے کا ہے، بڑے طریقے سے سوچنے کا ہے۔ جنگ تو ہوگی، جب کوئی حملہ کرے گا اب چاہے یا نہ چاہے جنگ لڑنی ہوگی۔ جب آپ کے ملک پہ حملہ ہوگا، خدا نخواستہ آپ کے وسائل پہ حملہ ہوگا، آپ کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوگا، آپ چاہتے ہیں یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں لڑنا ہوگا۔ لیکن لڑائی بڑی خطرناک وہ ہے۔ ہمارے خطے میں 3 سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ ہمارا خطہ ایک بہت بڑے جنگ کا میدان بننے والا ہے۔ ہماری عقل کا امتحان ہے۔ ہماری بات کسی نے نہیں سوچی، کسی نے نہیں سنی۔ افغان حکمرانوں کا، ایران کے حکمرانوں کا، پاکستان کے حکمرانوں کا، حتیٰ سنٹرل ایشیا کے حکمرانوں کا عقل کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح اپنے اس ملک سے اس بدبخت جنگ کو دور کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پیسہ دے کے اپنے بچوں کو کرپٹ کر کے پیسے زر اور زور کی قیمت پہ حکمرانی کے قابض ہوں، وہ پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی کہتا ہے دہشت گردی کا میں مخالف ہوں۔ شہباز بھائی، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ 23 کروڑ انسانوں کے مینڈیٹ کو زر اور زور کی بنیاد پر چھینا جائے؟ اور جو ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا یہ قرآنی احکام کے خلاف بات نہیں ہے؟ کیا یہ جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کے خلاف بات نہیں ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے، علامہ صاحب نے اشارہ کیا اس طرف کہ انصاف کرتے وقت دیکھو کہیں کسی آدمی کی دشمنی آپ کوئی بے انصافی کی طرف نہیں لے جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہے، جب آپ انصاف کی کرسی پہ ہو، اپنی انصاف کرنا ہے۔ ہم امن کی باتیں کرتے ہیں۔ امن انصاف سے جڑا ہوا لفظ ہے۔ جس گھر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس گاؤں میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس شہر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا۔ اور جہاں بے انصافی ہوگی، بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتوں کو قدرتی بناتی ہے، لڑائی نتیجے جنگ کی طرف جاتی ہے۔ ہم بے مسلح لوگ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں۔
اور مجھے شرم آتی ہے، میرے بیٹے ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان سب کے سامنے آرمی چیف سے لے کر شہباز تک سب کے سامنے قرآن رکھو کہ تم سب پاکستان کو نہیں لوٹ رہے ہو؟ کیا پاکستان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے لوٹا جائے، اس کے بچوں کو کرپٹ کیا جائے؟ 20 30 80 کروڑ روپے پہ ایک ووٹ، 80 کروڑ 90 کروڑ میں بلوچستان کے 4 اضلاع کو 5 منٹ روٹی دی جا سکتی ہے۔ جو اپنی وفاداریاں بیچتا ہے، جو اپنا زمین بیچتا ہے، جو اپنا سب کچھ بیچتا ہے، وہ پاکستان کا وفادار ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ بابا یہ مت کرو، آپ فلسطین کے لیے جلوس نکالتے ہیں، نکالنا چاہیے، ظلم ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے بہنوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا؟ کیا آپ کو نہیں پتا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس طرح سے بندوقوں کے زور پہ نہیں چلائی جاتی حکومتیں، نہ عدم تشدد اور بدماشیوں سے لوگوں کے وہ جیتے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے، اس کا تقاضا ہے کہ بھول جائے حکومت کو، کوئی نتیجہ نکالے، کوئی قومی حکومت، کوئی شہباز شریف، کوئی زرداری صاحب، عمران خان کی پارٹی مل کے بیٹھ کے کوئی قومی حکومت بنائے، کنسنسس پیدا کرے، پاکستان کے بچانے کا کوئی راستہ نکالے۔ نہیں نکالیں گے تو یہ منگانی کوئی مکل نہیں نکال رہی، پانی اب چڑھ کر رہے ہیں۔ میں زیادہ چڑھ نہیں کرنا چاہتا ہوں کا پاکستان مشکل میں ہے اور ہماری وجہ سے مشکل میں ہے۔ چوروں ڈاکوں کو سپورٹ کرنا پتہ نہیں کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ غریب آدمی سے کیا چاہتا ہے؟ غریب آدمی یہ چاہتا ہے کہ ماما جب میں گھر سے باہر جاؤں کوئی میرے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، میری عزت کا احترام ہو، میری چاردیواری کا احترام ہو، میرے لیے دو چار رتبے کا بندوبست۔ واحد ملک ہے اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے، پھر ان کے فائل بناتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بناتا ہے۔ یہ کیا کرے گا غریب آدمی؟ یہ کس قسم کا وزیر اعلیٰ ہوگا، کس قسم کا وزیر اعظم ہوگا، کس قسم کا نمائندہ ہوگا؟ میں مزید نہیں کہنا چاہتا۔ علامہ صاحب نے جو بات کی، پاکستان تحریک کے تحفظ یہ ہے کہ پاکستان جس طرح علامہ صاحب نے کہا، سوائے اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے، آئے ہمارے ماؤں بہنوں کے سامنے ہمارے ساتھ رکھیں، ہمارے سے بہتر ایجنڈا کسی کے پاس ہے، ہم ان کے ہاتھ چھوئیں گے، ان کا ساتھ دیں۔ اگر نہیں ہے، آئین میرے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، نواز کوکر ان کا والد ان کے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نہ آئین ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ۔ جو بھی ہے اس میں نقائص ہوں گے، اس کو اور ٹھیک کر دیں گے۔ اس کو آپ درخور اتنا نہیں سمجھتے، پھر میرا سے کیا رشتہ؟ میرا آپ سے کیا رشتہ؟ آپ نہ میری زبان سمجھتے ہیں، نہ میں آپ کی زبان سمجھتا ہوں۔ آپ پھر تھوڑا سے اور ہے، میرے خیال اور ہے۔ جو چیز ہمیں باندھ کے رکھتی ہے آئین، اس کو ہر وقت ہر 4 سال کے بعد آپ توڑ دیتے ہیں۔ آئین خود کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑتا ہے، سسپینڈ کرتا ہے، معطل کرتا ہے یا فارغ کرتا ہے، وہ غدار، وہ پھانسی کا حقدار۔ اور یہاں وہ لوگ پھانسی کے حقدار ٹھہرے جو انصاف چاہتے ہیں۔ ابھی ہم کریں کیا؟ ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں۔ پاکستانی کی عادت کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بس جھوٹ بولتے رہو، زندہ باد پاکستان بڑھے گا۔ رب العالمین کہتا ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ ابھی ہم کس کی مانے؟ اس پر وقت حکومت کی مانے یا خدا نخواستہ اس جل جلالہ کی طاقت کو مانے؟ ہم شریف لوگ ہیں، ہم نہ جھوٹ کا ساتھ دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ اپنے اصولوں کی خاطر، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی خاطر جتنی بھی بڑی بلا ہو اس کے آگے انشاءاللہ نہ جھکیں گے، نہ کسی کی وہ مانیں گے۔
کسی نے بھی مرنا تھا، مرنا تو ویسے بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہم سب توبہ کریں، توبۃ النصوح، آدمی بھی توبہ کرے، ہم بھی کریں، ملا بھی کریں، بہنیں بھی کریں، مائیں بھی کریں، گزشتہ کو ہم بھول جائیں، آئیں پاکستان کی تشکیل نو کریں۔ اجتماعی قیادت سب مل کے، جرنیل، جج، جرنلسٹ، علماء، سیاسی پارٹیاں سب بیٹھ کے 3-4 دن تک بحث کریں، مظاہرہ کریں اور پاکستان کو اس دندر سے نکالنے کا راستہ نکالیں۔ کوئی اور نہیں نکالتا، ہم نے بسم اللہ کی ہے، آئین جوان مردہ حق گوئی اور بے باک۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، نہ کوئی جنگجو ہے نہ پاگل ہے، یہ ملک خدا نخواستہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے گرنے والا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ ایجنڈا ہے۔ پاکستان کی کوئی ہماری ماں، کوئی بہن، کوئی عالم دین، کوئی عالم فاضل، کوئی